سامعین گرامی قدر عزاداران امام مظلوم، اس متبرک و محترم مجلس اعزاء کے لیے سورہ المنافقون سے 8ویں آیت کا انتخاب کیا، کیونکہ باد چہلم ہمیشہ سے یہاں جو مجلس مظاہر صاحب کی طرف سے رکھی جاتی ہے، اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ 40 تک کی پوری ایک صحیح کر کے آئے ہیں ان کو ایک خراج تحسین پیش کیا جا سکے، تو اسی لیے ایک آیت پیش نگاہ تھی کہ جس میں اللہ نے یا اپنی عزت کا ذکر کیا ہے یا اپنے رسول کی عزت کا ذکر کیا ہے یا پھر ان کی عزت کا ذکر کیا ہے جو اس کے رسول کے مومن ہیں۔ اب کیونکہ انتہائی سامعین گرامی قدر انتہائی پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور انتہائی مانوس چہرے سارے کے سارے اور ایک سے ایک اچھے عالم کو سننے والے، بس گزارشات لے کے آج یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ خراج تحسین بحضور عزاداران امام مظلوم پیش کر سکوں۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، جو عزت ہے قسم خدا کی مجھ اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیے اس آیت پہ وہی اپنے دل سے بول رہا ہے کہ جو جانتا ہے کہ میں کس مقام پہ آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے جو ہمارا مومن ہے اس کا دل ہماری ہی طینت سے بنا ہے، اسے ہمارا وجود بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے دل پہ دستک تو وہ خود لبیک کہے گا۔ آباد رہیں۔ کہا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو بس قسم خدا کی اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر آگے ایک اور سند دی کہ جو ایام عظام ذکر سے دور رہا، کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور منافق کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا اس ذکر کے صدقے سے، سلامت رہے مولا اس ذکر خیر کے صدقے سے آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ کہا منافق کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں منافق وہ ہے جو لا یعلمون، جسے معلوم ہی نہیں، جو علم ہی نہیں رکھتا، وہی یہی پوچھتا ہے اس مجلس میں ملتا کیا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ علی کا ذکر 1400 برس سے انسانوں میں عزت ہی تو بانٹ رہا۔ کیونکہ میرے بھائی راکب نے ایک کلام پڑھا ہے جس ہستی کا تو دل ہے، کیونکہ خراج تحسین کا سارے تمغے اسی شہزادی کے پاس ہے اور حشر کی آیت اللہ العظمیٰ کا نام زینب عالیہ، کیونکہ ماتمی کسی سے فتویٰ نہیں لیتا، ماتمی اپنی ماں سے پوچھتا ہے اور ماں اس کی چنی ہوئی ہے جو خود اللہ کی چنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے۔ کیونکہ اس پاک بی بی کے لقب جو ہے ان القابات میں ایک لقب ہے امینت اللہ ہے، کہ اللہ کی امینہ بی بی ہے۔ میں کہوں گا امینت العرب تو نبی ہے، یہ امینت اللہ کیسے؟ کہا علماء نے بحث کر کے الخصائص زینبیہ کتاب ہے، اس میں لکھا گیا کہ جس کی امانت کی گواہی پورا عرب دے اسے امین العرب کہا جاتا ہے، جس کی امانت کی گواہی اللہ دے اسے امینت اللہ زینب کہا جاتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، جیتے رہے، سلامت رہے۔ نہیں ایسا، کیونکہ ہمارا موضوع ہی عزت کا ہے اور کسی بے عزت نے سمجھا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں آیت پڑھ کے اس بی بی کے آگے نکل جاؤں گا۔ بی بی نے کہا وارثائے قرآن کے سامنے ادھوری آیتیں نہ پڑھ،
اللہ اکبر. کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کے آگے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ہی عزت دیتا ہے, اللہ ہی ذلت دیتا ہے, اور بِیَدِکَ الْخَیْرُ جو بھی دیتا ہے اپنے یدک الخیر سے دیتا ہے. اور پھر زینب نے ہاتھ بلند کر کے کہا ھذا یدک الخیر. اللہ اکبر. سلامت رہے, آباد رہے, جیتے رہے, جیتے رہے, سلامت رہے. بی بی زینب آپ کو آباد رکھے. اللہ اکبر. ھذا یدک الخیر. اور پھر کہا تو بتا کہ تیرا باپ کون تھا کہ جسے سب ڈھونڈنے نکلتے تھے پھر بھی نہیں ملتا تھا. اللہ اکبر. اور کہا میرا باپ وہ باپ تھا کہ جب وہ آگے چلتا تھا تو حق اس کے پیچھے چلتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہیں, آباد رہیں. یہ فخر موسیٰ بھی ہیں. کیسے کہ موسیٰ نے جب جانا ہے دشمن کے دربار میں تو کیا کہہ رہے ہیں, پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہیں کھول دے. وہ نبی ہے موسیٰ جو اللہ سے کہتے ہیں میری زبان کی گرہ کھول دے, اور یہ ہے علی کی بیٹی جو کہتی ہے اسکت یا اہل الشام. اللہ اکبر. اسکت یا اہل الشام, خاموش ہو جاؤ اے اہل شام. روایتیں, سلامت رہیں, روایتیں بتاتی ہیں. اس کی تاریخ بیان کرنے لگا ہوں, فرات اشک پہ پہرا بٹھا کے سنیے گا. آگ لگی ہوئی ہے خیام میں. محمود ملک آیا, آ کے کہا بی بی میرا سلام. یا سر اللہ ہے میرا سلام. میں کہوں گا محمود ملک بی بی کو کہہ رہا ہے یا سر اللہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے اللہ کی راز بی بی. اللہ اکبر. بولیے گا آج اس ذکر میں عزت جو بانگ کے جائے گا نا تا قیامت اس کے دامن میں رہے گی. کہا یا سر اللہ ہے, السلام علیکہ یا سر اللہ ہے. کہا وعلیکم السلام. کہا میں محمود ملک ہوں. کہا ہاں میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ محمود ملک ہواؤں پہ معمور ہے. بتا یہاں کیا کرنے آیا ہے. بی بی نے پوچھا بتا یہاں کیا کرنے آیا ہے. کہا اگر آپ حکم دیں تو خیام کی آگ کو لشکر پہ پھینک دوں گا, تمام ہواؤں کا رخ بدل دوں گا. ابھی خیام جل رہے ہیں, پورا لشکر جل رہا ہوگا. کہا محمود ملک واپس چلا جا اور اللہ کو ہمارا سلام دے کے کہے کہ جس طرح حسین وعدے پہ قائم تھا. اللہ اکبر. زینب بھی وعدے پہ قائم ہے. اللہ اکبر. ہمیں تیری مدد کی ضرورت نہیں, جا واپس پلٹ جا. معلوم ہوا یہ وہ ہستی ہے, اسی لیے انہیں کعبۃ الرضایہ کہا گیا, امینت اللہ کہا گیا, حتیٰ کہ ولیت اللہ بھی کہا گیا. ولیت اللہ, انما ولیکم اللہ میں اللہ نے کہا ایک میں ولی, ایک رسول ولی. یہ بی بی دیکھیے ولی بنتا ہی وہ ہے بہت بڑا, اپنے قد سے بڑا, اپنے وجود سے بڑا, اپنے علم سے بڑا نقطہ پیش کرنے لگا ہوں. انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے مگر دوسرا ولی اسے بنائے گا جسے وہ اتنا بلند کرے کہ ساری مخلوق دیکھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا, ولی بنتا کیسے, علی کیسے ولی بنے. پہلے پلان بلند کرائے, پھر نبی خود بلند ہوئے, پھر اپنے ہاتھ بلند کیے, پھر علی کو بلند کیا, اور پھر کہا یہ ہے تیسرا ولی. تو اب نبی کے پاس اختیار ہے جسے ولی بنائے. میں نے بہت ڈھونڈا کہ ولیت اللہ بی بی زینب کیسے بنی. اہل سنت کتاب ہے رسول پاک کے آنسو جو وہ تبلیغ کے لیے تقسیم کرتے ہیں, اس میں انہوں نے لکھا کہ حسن اور حسین کی عادت تھی کہ حسین اکثر سجدے میں نبی پہ سوار ہوتے تھے اور حسن اکثر رکوع میں شامل ہوتے تھے. توجہ ہے میرے سننے والوں کی, آخری بندے تک. بہت بڑا پیغام, میں نے کہا اپنے قد سے بڑا پیغام. کہا لیکن رسول کی ایک نواسی, کیونکہ پوری کتاب انہوں نے رسول کی نواسی پہ لکھی ہے, چھوٹا سا کتابچہ ہے,
علامہ ناصر عباس نے بھی اسے بہت جگہوں پر اور بہت سے علماء نے اس سے حوالوں کو پیش کیا ہے. کہا عادت تھی حسن اور حسین کی، حسین سجدے میں اپنا مقام بتاتے تھے کیسے بلند ہو کر، اور کہا حالت رکوع میں حسن بتاتے تھے. کہا لیکن روایت بتاتی ہے کہ جب یہ کمسن بچی حالت نماز میں اور خصوصاً تہجد کی نماز میں جب نبی کے پاس چل کے آتی تھی، نبی نہ سجدہ طویل کرتے تھے، سنیے گا، نبی نہ سجدہ طویل کرتے تھے، نبی نہ رکوع طویل کرتے تھے، کیونکہ وہ حسن و حسین کی فضیلت. زینب کو کیا درجہ دیتے تھے؟ کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زینب کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور پھر رکوع میں زینب، نبی کا رکوع، رکوع میں زینب، نبی کا سجدہ، سجدے میں زینب، نبی کا قیام، قیام میں زینب. معلوم ہوا جسے غدیر کے منبر پر بلند کریں وہ علی جیسا ولی، اور جسے نماز جیسے قیام کے منبر پہ بلند کرے اسے ولیۃ اللہ زینب کہا جاتا. اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد رہے. اسی لیے کسی نے کیا کہا کہ بات بھی کی تو باپ کے لہجے میں کی. علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب. علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب ہے تم میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب. اللہ اکبر، بولیے بولیے تاکہ جناب زینب آپ کی زبان کو طاقت دے، کیونکہ عزادار کی جو زبان بولتی ہے نا وہ جناب زینب عالیہ کا صدقہ ہے. کہا علی مزاج، علی دل، علی نظر زینب ہے تم میں نہج بلاغہ کے سب اثر زینب. کہا جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی وارث ہیں، ایک آسماں پہ خدا، ایک زمین پر زینب. اللہ آباد رہے، جو ہاتھ بلند ہے آباد رہے، سلامت رہے. کیونکہ سمیٹو بیان کو، کیونکہ نبی کی عزت کیا کہا اللہ نے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر ہمارے جب امام سے پوچھی گئی کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین کون ہیں کہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے جتنی عزت میری ہے اتنی حشر میں ان کو دلواؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روایت ہے کامل الزیارات ابن قولویہ کی لکھی ہوئی، کہا جو حسین کی مجلس میں آ رہا ہے زندگی میں وہ فرش پہ بیٹھے گا اور محشر میں وہ عرش پہ نبی کے منبر کے ساتھ مسند پہ بیٹھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزت ہے، عزت ہے اس فرش. یا بالکل صحیح. ہاں یہی اسی جملے پہ آنے والا. اللہ اکبر. سلامت رہیں. کیونکہ تفاسیر معصومین میں علی مزاج، علی دل، علی نظر ذہن اے تم میں نہجے بلاغہ کے سب اثر ذہن، جہاں میں لہجہ حیدر کے دو ہی وارث ہیں، ایک آسماں پہ خدا، ایک زمین پہ. اللہ کو ان کے لہجے اتنے پسند ہیں کہ آسمانوں پہ گونج رہے ہیں. اور زینب کا وعدہ ہے جو حسین کی مجلس میں بولے گا بروز حشر بس وہی بولے گا، سب سنیں گے. اللہ اکبر. یہ اس گھرانے کی دی ہوئی دیتے رہو، یہ اس گھرانے کی عطا کردہ. کیونکہ ذہن میں کچھ اور موضوع لے کے آیا تھا، یہاں جب کلام اتنا اعلیٰ پائے کا سنا. آپ نے چوک بازار میں بھی کمال کر دی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. مولا سلامت رکھیں، آباد رکھیں. بس یہ علی کی بیٹی ہی ہے جو عزت دے رہی ہے. پوچھا گیا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور انہیں عزت کون سی ملے گی؟ کہا العزت اللہ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب.
کہا عزت ہے ہی ولایت علی میں. جو علی کی ولایت پر ہوگا بروز حشر اسے نبی بھی عزت سے دیکھیں گے, اللہ بھی عزت سے دیکھے گا. اللہ اکبر. تو اب معلوم ہوا علی ہے اللہ کی عزت, اور علی جو اللہ کی عزت ہے اس کے گھر کی عزت کا نام زینب عالیہ. آج تک ممبر کی قسم سوالات بہت سے لوگوں نے کیے, لاہور میں بھی کیے, اور جہاں میں نواب شاہ گیا اور جن علاقوں میں گیا سوال کرنے والے وہ ہوتے تھے جو سوچتے ہوئے آتے تھے. لیکن جو علی کی بیٹی کی سنت پر حسین کا ماتم کرنے آتا ہے اس نے آج تک ایک سوال نہیں کیا, کیونکہ ماتمی تسلیمہ کی منزل پہ ہے. اللہ اکبر. اسے کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں. وہ کہتا ہے کہ بس بی بی کا حکم ہے, کیونکہ یہ عزاخانہ سجانا یہ ساری ترتیب کس کی دی ہوئی ہے. کہا رہائی ملی, اڑاتے عشق پہ ذرا سا پہنا. کہا جب رہائی ملی تو کہا سید سجاد وہ کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا کہ آپ کو رہا کیا. اس سے کہے مانگ علی کی بیٹی سے کہ علی کی بیٹی اسے رہا کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کی بیٹی اسے کب رہا کرے گی؟ سید سجاد جا کے کہو کہ جو ہمارا آزاد کردہ ہوتا ہے نا وہ معجزہ ہوتا ہے, لیکن اسے کہنا اس کے دن گنتی کے رہ گئے. گنتی کیا ہے؟ 1 2 3. قاعدوں پہ بھی یہی لکھا ہوتا ہے. میں نے حویلی مرید شاہ میں اسی حوالے پر گفتگو کی ہے کہ گنتی کے دن کیوں کہا بی بی نے. وہ تو تاریخ نے بتایا کہ 3 سال تک زندہ رہا ملعون. کیوں؟ کیونکہ زینب کے ہاتھوں کی گنتی تھی کہ گنتی کے رہ گئے ہیں تیرے دن. اللہ نے کہا جو زینب نے کہہ دیا میں نے کر دیا. اللہ اکبر. سلامت رہے, آباد رہے. یہی تو جملہ کہا تھا نا بی بی نے کہ میرا بھائی حسین سر کٹا کے بھی سر بلند ہے, اور تو یزید اپنا آپ دیکھ کہ تیرا سر کٹا بھی نہیں مگر جھکا ہوا. اللہ اکبر. نہیں کٹا سر تیرا مگر کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے. اور کہا تو نے حسین کو اللہ اکبر حیات جاویدہ کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا, اور اب تو دیکھے گا اپنی نسل کو اس بھاڑ میں جاتے ہوئے جو جہنم کا 7واں درجہ. اللہ اکبر. علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے. اللہ اکبر. کس کی بیٹی ہیں؟ جو حدیث قصہ میں جابر کو بتا رہی ہے. جابر پھر اللہ کہاں تھی بی بی؟ چادر میں. لیکن کیا محدثہ ہے نا میری پاک بی بی کا لقب. تو کہنے لگی جابر جب ہم جمع ہو گئے تو پھر فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا بی بی سارا رمز ہی کھل گیا کہ بیک وقت آپ چادر میں بھی تھیں, عرش پہ بھی تھیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے, آباد رہے.